قذافی اسٹیڈیم کی رنگارنگ افتتاحی تقریب، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ و نور سے منور۔ رات میں دن کا سامان، لائٹ شو نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ ہزاروں حاضرین کا موبائل فونز کی لائٹس آن آف کر کے دلکش منظر پیش۔ قذافی اسٹیڈیم میں ملی ترانوں کی گونج، تقریب میں میوزک کا بھی تڑکا، فنکاروں کی جاندار پرفارمنس، حاضرین جھومتے رہے، بچوں اور بڑوں کے بھنگڑے۔ گلوکار عارف لوہار کی بیٹوں کے ہمراہ شاندار پرفارمنس، اپنے منفرد انداز میں معروف نغمے گائے تو شہری جھوم اٹھے۔ آئمہ بیگ اور علی ظفر نے بھی آواز کا جادو جگایا، مداح ناچنے پر مجبور ہو گئے۔ شائقین نے دل کھول کر فنکاروں کو داد دی، قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ ججز تعیناتیوں پر سپریم کورٹ کے 4 ججوں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ خط جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے تحریر کیا۔ جوڈیشل کمیشن کا 10 فروری کا اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ، 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے۔ نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ تنازع بنے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج ٹرانسفر ہوئے۔ آئین کے مطابق نئے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ حلف لازم تھا۔ حلف کے بغیر ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا۔ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ بدلی جا چکی۔ موجودہ حالات میں ججز لانے سے کورٹ پیکنگ کا تاثر ملے گا۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عدالت کو اس صورتحال میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، کس کے ایجنڈے اور مفاد پر عدالت کو اس صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک ججوں کی تعیناتی مؤخر کی جائے، کم از کم آئینی بینچ سے فل کورٹ کی درخواست پر فیصلے تک تعیناتی مؤخر کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سینیورٹی طے ہونے تک ججز کی تعیناتی روکی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا ٹرانسفر، جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو 6 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار کا ٹرانسفر، ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار، ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی تبدیلی بھی غیر قانونی قرار دے دی۔ جسٹس بابر ستار کا سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ری پریزنٹیشن فائل کرنے کا بھی ذکر کیا۔ حکومت کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کے مذاکرات کی آفر، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔ مذاکراتی کمیٹی تحلیل نہیں ہوئی، جیل کے اندر سے پہلے منظوری آ جائے پھر ہمارے پاس بھی آ جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سخت آدمی ہے۔ آج یوم سیاہ کے موقع پر سبابی میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ظاہر کے سیاستدان ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مولانا نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دیا، یہ ان کی سیاست ہے۔ ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی، آج بھی کرتے ہیں، جہاں ہو سکتا ہے وہاں مولانا کا تعاون لیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ۔ میری اطلاع جو ہے وہ یہی ہے کہ سوابی میں جلسہ ہوگا اور جہاں کے پی کے لوگ جائیں گے اور ناردرن پنجاب کے لوگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی ساری پارٹی لیڈرز کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے جہاں وہ ہیں وہاں وہ مقامی طور کے اوپر احتجاج کریں گے۔ لاہور والا جلسہ تو اب منسوخ ہو گیا نا؟ وہ تو ہمیں اجازت نہیں ملی، ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ اجازت ملے گی۔ پی ٹی آئی نے ڈی سی لاہور کی بات مان لی، مینار پاکستان کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ درخواست مسترد ہونے کے بعد جلسہ اب صرف سبابی میں ہوگا، کوئی تحریک شروع نہیں کرنے جا رہے۔ ہم آئین و قانون کے مطابق کام کریں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے ایاز صادق غلط بیانی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دیں۔ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی خبریں درست نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ احتجاج، جلسے، دھرنوں، ریلیوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دفعہ 144 کا نفاذ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی جلسوں اور دھرنا دہشت گردوں کے خلاف سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔
शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम मज़ाइन की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। बिजली शोबे के इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी इस्लाहात के मस्बत नताइज का मुबोलता सबूत है। इस्लाहात से घरेलू और सनतों के लिए टैरिफ में मज़ीद कमी लेकर आएंगे। IPPs मुआइतों पर नजरसानी से बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। आवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम तेज़ करके खसारे में 100% कमी लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात तरक्याती प्रोजेक्ट और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर तबादला ख्याल। अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हदूद को छू चुकी है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। अवामी खिदमत नून लीग की पहचान है। यह मेयार और रिवायत ही हमारा असल इम्तहान है। क़यादत की रुनमाई और आप सब की ताईद और हमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल एम नजमुल हसन की मुलाकात हुई। बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। एडमिरल नजमुल हसन ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन मशक 2025 और अमन डायलॉग के इनेकाद की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती, बामी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेशी नेवल चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा से मुलाकात। इलाकाई माहौल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और बहरी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर भी गौर। दोनों फौजी रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताउन की अहमियत पर जोर। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर अहमद पर चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका दताक़ील में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 ख़वारिज हलाक हो गए। तीनों ख़वारिज बुर्का पहनकर ठिकाने से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक होने वाले ख़वारिज से असला और बारूद बरामद। ख़वारिज इलाका में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म का 3 ख़वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और दीगर सरबराहान के एजाज़ में सहराने में शिरकत। पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ में अहम संग मेल। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। CPA कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन एक बड़ा चैलेंज है। कानून साजों के दरमियान मुसलसल राब्ते रहना ज़रूरी है। नज़्म व नस्क़ और शफाफियत यकीनी बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार है। खित्ते की तरक्की के लिए पायदार राब्तों को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा कि महफूज और मजबूत मुस्तक़बिल के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। समझता हूँ कि जमहूरी अमल आवाम से ही मशरूत है।
عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ شرح سود میں کمی اور استحکام سے پاکستان میں معاشی سرگرمیاں بہتر ہو رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% کرنا مہنگائی میں کمی کی وجہ بنا۔ ملکی معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان۔ ترسیلات زرعی برآمدات سخت مونیٹری پالیسی سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر 3 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں۔ مالی سال 25 میں 22 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ مجموعی ادائیگیوں میں 13 ارب ڈالر دو طرفہ ڈپازٹ ہیں جو رول اوور ہو سکتے ہیں۔ پرائمری سرپلس IMF ہدف سے زیادہ رہا۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اور بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت میں کمی جولائی میں مثبت ریٹنگ کے سبب ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو غیر معمولی موسمیاتی تباہ کاریوں کا سامنا ہے۔ 2 سال قبل شدید سیلاب کے باعث تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان کی کاربن کے اخراج کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ شدید سیلاب، گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلاؤ، شدید گرمی کی لہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کا عالمی ماحولیاتی کانفرنس بریز پاکستان سے خطاب۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ قابل تجدید توانائی کے ذریعے اس اہم مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے۔ ہوا، پانی، شمسی توانائی منصوبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور جان چلے گئی۔ کورنگی 1 نمبر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بھاگ کے ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ عوام نے دھلائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گلی میں بیٹھے نوجوان سے لوٹ مار کی تھی۔ زخمی ملزم اسپتال منتقل۔ جاں بھاگ شخص کی شناخت 40 سالہ سعد اللہ کے نام سے ہوئی۔ ادھر گلستان جوہر موڑ میں ڈمپر کی ٹکر سے 3 افراد کی ہلاکت کے کیس میں ہم پیش رفت۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ملزم حادثے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔